آج کے دن بھی ایک فرد ذیشان جو خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں منصب شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ انتہائی دلخراش لمحہ تھا جب جناب امیر مسلم علیہ السلام کو دارالامارہ پر لے گئے جو بھی کفار تھے، جو مخالفین تھے خانوادہ رسول کے، اور وہاں پر دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر جناب امیر مسلم کو شہید کر دیا گیا کہ جب کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کو چھت سے گرایا گیا اور مولا کی بھی ایسے ہی جو سر ہے نا مولا کا وہ تن سے جدا کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کربلا میں جیسے پہنچی تھی ویسے ہی کوفہ میں پہنچی ہیں، اور ویسے ہی تطہیر کی چادر جو آگے کی ہے بی بی نے جناب مسلم کے سر کے لیے۔ بے شک اگر جناب عبداللہ بن جعفر طیار سید نہیں ہے تو پھر وہ کائنات کی سب سے بڑی سیدزادی کا نکاح ان سے کیوں کیا؟ جناب عبداللہ بن جعفر طیار ہاشمی ہے، جناب مسلم بن عقیل ہاشمی ہے، جناب عباس ابن علی ہاشمی ہے۔ ناظرین، بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ جب اگر جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا جناب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام سیدزادی ہیں تو پھر ان کا نکاح غیر سید سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی سید ہیں، جناب مسلم بھی سید ہیں، جناب عباس بھی سید ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید محسن رضا۔ ناظرین، آج ایک اسلامی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج 9 ذی الحج کا دن ہے۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے زیادہ تر لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی مخالفت کا سلسلہ آگے چلتا گیا، انہی مخالفین کا سامنا پھر خانوادہ رسول کے ہر فرد ذیشان کو کرنا پڑا۔ آج کا دن بڑی دلخراش داستان رکھتا ہے۔ آج کے دن بھی ایک فرد ذیشان جو خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں منصب شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے جناب امیر مسلم علیہ السلام جو کہ داماد مرتضیٰ ہے، جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت علی کے شوہر نامدار ہیں۔ آج ان کے فضائل پہ بات کریں گے اور ان کے مصائب پہ بات کریں گے چونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالہ سے آج میرا ساتھ دیں گے سینئر صحافی بھی ہیں، علم و ادب سے وابستہ ہیں، جناب سید شہباز علی شاہ صاحب، وہ میرا آج ساتھ دیں گے۔ ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ سرکار جناب امیر مسلم علیہ السلام کس منزلت پر فائز ہیں، کس درجے پر فائز ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو دیا۔ تو سر، پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا، میں نے مختصر سا تعارف انٹرو میں کروا دیا ہے جناب امیر مسلم کا، تھوڑا سا اس کو انہانس کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا منزلت رکھتے ہیں جناب امیر مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن، یہ جناب مسلم بن عقیل جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ جناب ہاشم علیہ السلام سے ملتا ہے جا کر۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جناب عقیل علیہ السلام، یہ ان کے فرزند ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر بھی ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں محسن آپ کو کہ کوفہ میں کربلا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں سب سے پہلی شہادت جو ہے نا وہ کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام آج کا جو دن ہے ان کی شہادت سے منسوب ہے، تو جب سرکار کی شہادت کا یہ وقت کیسے آیا؟ سرکار کو ظاہری بات ہے ایک لفظ ہے، سرکار کے لیے ایک ٹائٹل دیا گیا، سرکار کو بڑا فیمس ہے سفیر الحسین، یعنی کہ حسین کے سفیر۔ اس کے متعلق تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں جناب مسلم بن عقیل، اور یہ جو معاملہ ہے کوفے سے لوگوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے خطوط ملے کہ مولا آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ مولا نے جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے کے لیے روانہ کیا کہ مسلم جاؤ
وہاں کے حالات معلوم کرو، کیا واقعہ ہی وہاں پر ہمارے چاہنے والے موجود ہیں؟ تو جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 فرزند ساتھ لیے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور مولا کوفے پہنچ گئے۔ جب کوفے پہنچے تو وہاں کے حالات جو تھے وہ بہت خراب حالات تھے، وہاں پر جو مولا کا آنا مناسب نہ تھا، ارادے چینج ہو چکے تھے، تبدیل ہو چکے تھے، وہاں کے ارادے جو چینج ہو چکے تھے، وہاں کے لوگوں کے ارادے جو چینج ہو چکے تھے کہ مولا وہاں پہنچے تو کوئی بھی اس پہ آمادہ نہیں تھا کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہیں سفیر حسین جو ہیں وہ ہمارے گھر میں تشریف رکھیں اور ہمارے گھر میں قیام کریں۔ اس بات پہ کوئی بندہ بھی جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ کوئی بھی آمادہ نہ تھے۔ چونکہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا اور مکہ میں پہنچا۔ یہ بتائیے گا کہ مکہ سے پھر کب روانہ ہوا؟ جناب امیر مسلم علیہ السلام کو جب بھیجا کوفہ میں تو یہ آج کے دن تو شہادت ہے 9 ذی الحج کو، جناب یہ بتائیے گا کہ جناب امیر مسلم کس دن کوفہ میں پہنچے جناب امام عالی مقام کا پیغام لے کر؟ جناب مسلم بن عقیل تو پہنچ گئے تھے، لیکن یہ جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ جب 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام توڑے، وہاں کے لوگوں نے بہت ستایا میرے مولا کو، تو مولا نے وہاں سے جو 8 ذی الحج کو روانگی اختیار کی اور کربلا کے لیے وہ پہنچ گئے، مولا کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو مولا جو جناب مسلم بن عقیل ہیں، یہ 9 ذی الحج کو جو ہے نا، جو آج کا دن ہے، یہ تو مولا کی شہادت کا دن، جب لوگوں نے بالکل یہ معاملہ اختیار کر لیا، ابن زیاد نے کہا کہ جہاں پر بھی مسلم ملے قید کر کے لے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے دارالعمارہ کی چھت سے مولا کو گرایا گیا۔ تو یہ ناظرین، یہ انتہائی دل خراش لمحہ تھا جب جناب امیر مسلم علیہ السلام کو دارالعمارہ پر لے گئے جو بھی کفار تھے، جو مخالفین تھے خانوادہ رسول کے، اور وہاں پر دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر جناب امیر مسلم کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ نیچے گرا دیا گیا۔ مزید آپ سے سوال کروں میں محسن یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جو مولا کے دونوں فرزند تھے، مولا جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے تھے، وہ ان کو بھی لوگ جو ہیں نا، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہر بندہ جو ہے یہ درد رکھتا ہے، بچوں والا بندہ درد رکھتا ہے، لیکن جو جناب امیر مسلم کے فرزندوں کے ساتھ کیا گیا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وجہ یہی ہے نا کہ وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے تھے، وہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے تھے، جناب علی المرتضیٰ کے نواسے تھے۔ جناب امیر مسلم یہ جو لاہور والی المشہور بی بی پاک دامن سیدہ بی بی ہیں، ان کے شوہر ہیں جناب مسلم، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں بتا چکا ہوں پہلے پروگرام میں کہ اب جناب امیر مسلم جو ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہنوئی ہیں، جو یہ سب لوگ جو سادات سے تعلق رکھتے ہیں، سادات فیملی سے، یہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ خانوادہ رسول بھی تو پھر وہ خانوادہ بنو ہاشم ہی ہے نا قبلہ، یہ سبھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام بھی پہلے بنو ہاشم ہے، پھر فاطمی سادات ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی ان پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی ہاشم پہ صدقہ حرام ہے، اسی طرح فاطمی سادات پہ صدقہ حرام ہے۔ دیکھیں نا کہ خانوادہ رسول یا خانوادہ بنو ہاشم کی بات کریں تو ان کا جو ہر فرد ذیشان ہے وہ ایک دوسرے سے ان کے جو کرامات ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ان میں کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا موازنہ نہیں کر سکتے کہ کون بڑا یا کون چھوٹا ہے۔ ان کے جو فضائل ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں بڑھتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو محسن آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اولانا محمد و آخرانا محمد، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی محمد ہیں، یہ سبھی معصوم ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یہ سبھی لوگوں کا یہ نہیں کر سکتے برابری، لیکن یہ ہے کہ یہ سبھی سادات ہیں اور وہ جناب سیدہ کی نسبت آ جاتی ہے، وہ جناب سیدہ کی نسبت آ جاتی ہے۔ سیدہ جو ہے وہ خاتون جنت بھی ہیں اور تمام جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں عالمین کی، ان کی سردار کہلائی جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے تو مولا امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو بلند ہے، ویسے یہ خانوادہ ایک ہی ہے، یہ بنی ہاشم سے
چلتا ہوا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کوسچن کروں گا کہ جناب میر مسلم جو ہے، ان کے متعلق 2 فرزندوں کا آپ نے ذکر کیا، فرزندان مسلم جو طفلان مسلم 2 جو ساتھ گئے آپ کے ساتھ کوفہ میں، ان کے علاوہ سرکار جو ہے جناب میر مسلم ان کی اولاد کے بارے میں آگاہ کیجیے گا، اور کیا سرکار کی ایک ہی شادی ہے جو کہ جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سے ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ شادی؟ جی محسن، شادی تو ایک ہی تاریخ میں نظر آئی ہے، اور فرزند جناب مسلم بن عقیل کے جو فرزند ہیں وہ 6 فرزند ہیں جناب کے، 2 کوفہ میں شہید ہو گئے، 2 کربلا میں، 2 شام میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاہور والی بی بی سیدہ کے 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، جناب سید شہباز علی شاہ صاحب بڑے اچھے موضوع کے ساتھ آگے ہم چل رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ جناب میر مسلم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، کتنی بلند ہے، کتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں جناب میر مسلم۔ ناظرین آگاہی ہونی چاہیے، خانوادہ رسول کے ایک ایک فرد کا، ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا کیا منزلت تو سب کی تقریباً بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کو بھی آپ جن کی بھی اسٹڈی کریں گے، جس ہستی کو بھی اسٹڈی کریں گے، ان کے فضائل آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خانوادہ رسول کے کون کون سے جو افراد ہیں جن کا تعلق خانوادہ رسول سے ہیں، اور یہ پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے، اس کے جو مخالفین ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جو ان کے فرد ہیں جو ان تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سر آپ سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کی آپ نے منزلت بھی بتائی جناب امام حسین امام علی مقام سے، کوئی ایک واقعہ ایسا کوڈ کیجیے گا جس میں جناب امیر مسلم علیہ السلام، ظاہری بات ہے سفیر الحسین ہے، امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، کوئی ایسا پیار محبت کا کوئی واقعہ، ظاہر بات ہے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں، پھر سفیر الحسین کا ایک بڑا ٹائٹل بھی سرکار کو مل گیا، تو سرکار کی محبت کا کوئی ایک واقعہ کوڈ کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں محسن کہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی محبت تھی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے اور جناب مسلم بن عقیل سے۔ یہ جو یہ جو بنی ہاشم کے جوانان تھے سبھی، یہ سارے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام احترام دیکھنے کو ملتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میسج آیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ یا تو مدینہ چھوڑ دیں یا بیعت کریں یزید کی، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت تو میں کر نہیں سکتا، لیکن ولید نے کہا کہ آپ دربار میں آئیں۔ آپ میسج ملا مولا کو، جب مولا نے تیاری کی ہے نا، تو مولا کی میں آپ کو تیاری بتاؤں کہ کتنی محبت تھی، تو اسی وقت جناب عالیہ سلام اللہ علیہ نے سب کو میسج دیا، اپنے قبیلے اپنے بھائیوں کو کہ سبھی ادھر آئیں ہمارے پاس۔ تو اس وقت جناب عبداللہ بن جعفر طیار بھی تشریف لائیں۔ تو اس وقت میں بتاتا چلوں آپ کو کہ سب کو لے کر مولا جب نکلے ہیں نا، تو مولا نے ولید کے دربار میں جانے کے لیے، ولید کے دربار میں جانے کے لیے، تو میں جو منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے میں پیش نہ کر سکوں، لیکن وہ منظر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سب سے آگے آگے ہیں، سبحان اللہ، ایک طرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر طیار ہیں، جناب قاسم، سبھی ہاشمی جوان تھے جو مولا کے ساتھ تھے۔ مولا سب سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کا حساب ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی خانوادہ تھا اور سبھی مولا کو سپورٹ کرتے تھے، اور مولا آقا تھے سب کے۔ یہی تو بات ہے، خانوادہ تو ایک تھا، لیکن احترام بڑا شامل، احترام تو تھا ہی، لیکن میں بتاتا چلوں جب مولا سب کے مولا تھے، آقا تھے، سب مانتے تھے اس بات کو، امام تھے وقت کے، اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ امام جو ہے وہ غافل کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے پیاروں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یہ جو ہستیاں جناب عبداللہ بن جعفر طیار اور جناب مسلم بن عقیل، ان سے تو خصوصاً محبت تھی میرے مولا۔ انشاءاللہ ایک ہم ٹاپک رکھیں گے جس پہ ڈیٹیل میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سر گفتگو کو بڑھاتے چلیں، اور میں یہ آپ سے کوسچن کرنا چاہتا ہوں کہ آج 9 ذی الحج، ظاہری بات ہے کوفہ میں بھی یہ دن بڑے جوش و خروش سے اور بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں ایک بڑی ہستی موجود ہے جو کہ زوجہ ہیں جناب میر مسلم کی، اور بنت علی علیہ السلام ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔
تو یہاں پر جو مناظر ہوتے ہیں جو لاہور سے باہر کے علاقے ہیں، جو لاہور سے ملحقہ علاقے بھی ہیں، لیکن جو پاکستان کے دوسرے دور دراز علاقے ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زواری کو نہیں آ سکتے، آپ بتائیں کہ یہاں پر کیا منظر ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، کتنے عزاداران آتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں اور خانوادہ رسول کو جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں پہ پیش ہوتے ہیں مزار اقدس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جی بالکل، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں 40 میں کربلا جاتے ہیں لوگ، تو جیسا وہاں پہ رش ہوتا ہے تو میرے دیکھنے کو تو یہی ملا ہے کہ ویسا ہی منظر یہاں پہ ملتا ہے کہ لوگ لاہور میں نہیں پوری دنیا میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کو مناتے ہیں، پوری دنیا میں بالکل کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پہ مولا کی شہادت نہ منائی جائے، تو یہاں پر تو مرکز ہے، اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بھی منایا جاتا ہے خانوادہ رسول کا، محرم میں ہو یا پھر رجب ہو، جشن ہو یا ولادت ہو یا شہادت ہو، خانوادہ رسول کے ہر فرد کا جو دن ہے، شہادت کا دن ہے یا ولادت کا دن ہے، وہ انٹرنیشنلی لیول پہ منایا جا رہا ہے، یہ تو دیکھا جا رہا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آج کا جو دن ہے، آج کے دن جو یہ لاہور والی ملکہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے لوگ صرف شیعہ نہیں آتے، یہاں پر اہل سنت والجماعت کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ یہ منسوب ہے اس بی بی کے ساتھ، آج کی شہادت جو ہے نا کہ بی بی کے شوہر ہیں، بی بی کے فرزند ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس عید اچھا پہ۔ یہ کنفرم کر دیجیے گا کہ بعض لوگوں کے قریب جو ہے 9 ذی الحج کو وہ کہتے ہیں کہ جو فرزندان مسلم ہیں ان کی شہادت ہے، اور 12 ذی الحج کو جناب میر مسلم کی شہادت ہے، یہ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا، یہ کنفرم کر دیجیے گا۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے، یہ 12 ذی الحج بھی ملتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا آج کا دن جو 9 ذی الحج ہے اس دن منائی جاتی ہے شہادت، جناب میر مسلم کی شہادت، جناب اور میر 12 ذی مسلم الحج کو فرزندان مسلم کی منائی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ جو ہر مکتبہ فکر سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پرسہ دینے آتے ہیں جناب سیدہ کو، ضروری نہیں کہ شیعہ آتے ہیں، چونکہ خانوادہ رسول اگر جو حقیقتاً فالو کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ انسانیت کو فروغ دیتا ہے، وہ جو تو کیونکہ امت محمدی ہے وہ تو ضرور ان کے خانوادہ سے پیار کرے گی، جو امت محمدی نہیں ہے، جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن جو سرکار مدینہ کی امت ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد سے محبت کرتی ہے، جب ان کی اولاد کو تکلیف پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ سرکار کی امت کو تکلیف پہنچنی چاہیے، اور اس لیے جو میں نے کثیر تعداد میں اہل سنت برادران بھی دیکھے ہیں۔ محسن آپ نے جو سوال کیا تھا کہ محبت جو کتنی امام حسین علیہ السلام کرتے تھے جناب مسلم سے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ذاکرین اور علماء اکثر تقریروں میں بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس سے پہلے جناب سیدہ کربلا کے میدان میں تشریف لے گئیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے وہ جگہ صاف کی کہ جہاں میرے مولا آقا میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہونی تھی، جس جگہ پہ سجدہ کرنا تھا امام حسین علیہ السلام، جس جگہ پہ سجدہ کرنا تھا، نماز ادا کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو کسی سے بھی اوجل نہیں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سجدے میں مولا کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بتاؤں کہ جب کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کو چھت سے گرایا گیا اور مولا کی بھی ایسے ہی جو سر ہے نا مولا کا وہ تن سے جدا کیا گیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کربلا میں جیسے پہنچی تھی ویسے ہی کوفہ میں پہنچی ہیں، اور ویسے ہی تطہیر کی چادر جو آگے کی ہے بی بی نے جناب مسلم کے سر کے لیے، وہ سر بھی جناب سیدہ کی چادر تطہیر میں آیا، تو اس سے زیادہ محبت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سید ہیں وہ غیر سید ہیں، بھائی یہ سبھی ہاشمی جو ہاشمی خانوادہ ہے، یہ سادات کا خانوادہ ہے، یہ رسول کریم کا خانوادہ ہے، ان پہ ویسے ہی صدقہ حرام ہے جیسے آل فاطمہ پر صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جناب سیدہ یہ بھی تو آل فاطمہ، معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، یہ بھی تو آل فاطمہ ہی ہیں،
جو بتائیے گا کہ جو مولا علی علیہ السلام امیر المومنین کی جو بیٹی ہیں جناب سیدہ ملکہ لاہور، تو کیا وہ جناب سیدہ کی بیٹی نہیں ہے؟ جی بیٹی ہے، تو اسی یہ لیے بھی تو آل فاطمہ، اس لیے تو کوفہ میں دارالمنارہ کے نیچے سرکار جناب سیدہ نے محسن اپنی تطہیر کی چادر یہاں پھیلا پر دی۔ تو نہیں، میں زیادہ تعداد میں نہیں دیکھتا، یہاں پر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں، لیکن عرب کنٹری میں تو اکثر یہی نعرہ لگایا جاتا ہے، یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس. وہاں پر تو عراق میں دیکھا گیا قبلہ، عراق میں تو اکثریت میں، لیکن عرب کنٹری میں زیادہ تر یہ جو پوری عرب کنٹری ہے وہاں پر یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یا سیدی یا عباس ابن زہرا یا عباس، یعنی کہ فرزند زہرا ہیں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام. ان میں جو ہے وہ تفرقہ نہیں ہے، یہ جولی بدلتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ جولی بدلتے ہیں، یہ لوگ نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان ہیں جناب امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک وہ جناب سیدہ کی جھولی میں آئے ہیں. اسی طرح جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام بے شک جناب ام البنین کی جھولی میں آئے ہیں، لیکن ہیں جناب سیدہ کے فرزند، کیونکہ معصوم جو ہیں وہ سچ فرماتے ہیں. ثاقب اللہ، میں نے بڑی جگہ پہ دیکھا ہے کہ آپ سیادت عباس پہ بڑی گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ خانوادہ بنی ہاشم کے ہر فرد کی سیادت کی بات کرتے ہیں. ابھی آج کے موضوع پہ بھی آپ نے بات کی، جناب امیر مسلم علیہ السلام کی سیادت کی. قبلہ کیا جذبہ ہے، کیا ولولہ ہے، کیا زمانے کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ ایک ادارے کے بھی بانی ہیں، چلا رہے ہیں، آزاداری میں ایک آپ کا بھی نام ہے، تو آپ سیادت عباس کو بڑا فروغ دیتے ہیں. کیا جذبہ ہے اس کے پیچھے، ذرا ہماری ناظرین کو تو بتائیے گا. یہ محسن بہت پشیدہ سی بات ہے. چلیں آج آپ نے بات کی ہے تو میں بات کرتا چلوں. بسم اللہ. پاکستان میں اکثر لوگ ہیں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو سید نہیں مانتے. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ میں نے اکثر سنا ہے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام نوکر ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہیں، مالک ہیں. یہ بات غلط نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہیں اور مولا عباس بھی نوکر ہیں. لیکن میں سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی نوکر تو مولا حسین کے ہیں، جناب عباس ہمارے نعوذ باللہ نوکر تو نہیں ہے نا. تو جس کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کسی جگہ پہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نوکر ہیں کہ میں مالک ہوں. نہیں ملے، یہ نہیں، یہ میرے بادشاہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے کہ میں مولا حسین کا نوکر ہوں. قبلہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو ہر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں کہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہوں، ادنا غلام ہوں. میرا تو ذہن، میرا ضمیر تو نہیں مانتا محسن کہ وہ میں کہوں کہ وہ سید نہیں ہے. یہ بنی ہاشم سادات کی جو بات ہے، آپ نے اہل تشیع کی بات کی، میں نے اہل سنت میں بڑے بڑے عالم دین دیکھے ہیں. بہت بڑا نام امام احمد رضا خان بریلوی، جو کہ سادات کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کی نسبت جو ہے کوئی بھی فرد، کوئی بھی سید مل جاتا تو جھک جاتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ کہ آپ گھوڑے پر جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، آگے سے ایک شخص ملا، اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے تعارف کروایا، میں سید ہوں، میں خانوادہ رسول سے ہوں. تو یقین کریں کیا کمال ہستی تھی، کیا کمال کی ہستی تھی امام احمد رضا خان بریلوی کہ گھوڑے سے نیچے اترے ہیں اور ان کو بٹھایا گھوڑے پہ اور ساتھ چلنا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں، خانوادہ رسول کی بات ہے، خانوادہ رسول سے میں آپ کو بتاتا چلوں. اب سادات ہاشمیہ پہ آپ نے بات جو ہے وہ شروع کر دی ہے، تو چلو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. میں جناب مسلم پہ واپس آؤں گا انشاءاللہ. تو میں سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ بات بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کبھی قیامت تک اس کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. بے شک نہیں ہو سکتا. تو میں اس کائنات کی سب سے بڑی سید زادی کی بات کرنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ جو نواسی رسول ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، مولا مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. ان کا نام ہے جناب سیدہ زینب عالیہ بنت علی علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. ان کی شادی جو ہوئی ہے وہ شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اگر جناب عبداللہ بن جعفر طیار سید نہیں ہے
تو پھر وہ کائنات کی سب سے بڑی سیدزادی کا نکاح ان سے کیوں کیا بہت بڑی گیا؟ بات ہے جی، ماشاءاللہ ناظرین، کتنا بڑا انکشاف کر دیا ہے سید شہباز علی شاہ صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سید زادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے نہیں ہو سکتا. تو وہ لوگ جو سادات ہاشمیہ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، جو سادات ہاشمیہ، جو خانواد ہاشمیہ کے فرد کو سید نہیں مانتے ہیں، جناب عبداللہ بن جعفر طیار ہاشمی ہے، جناب مسلم بن عقیل ہاشمی ہے، جناب عباس ابن علی ہاشمی ہے. ناظرین بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ جب اگر جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام سید زادی ہیں، تو پھر ان کا نکاح غیر سید سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار یا جناب مسلم بن عقیل یا جناب عباس ابن علی غیر سید ہے. نعوذ باللہ یہ بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے جناب سید شہباز علی شاہ صاحب نے کہ جو سید زادی ہے اس کا نکاح سید سے ہی ہو سکتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی سید ہیں، جناب مسلم بھی سید ہیں، جناب عباس بھی سید ہیں. یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے، ایک الگ سی بحث ہے، لیکن بات دلائل کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. دوبارہ جناب امیر مسلم علیہ السلام پہ آنا چاہوں گا کہ سر کوئی کلام، ماشاءاللہ ایک آپ شاعر بھی ہیں، تو آگاہ کیجئے گا ہمارے ناظرین کو منزلت جناب امیر مسلم سے شاعری کی صورت میں جو آپ نے اشعار لکھے ہیں ہمارے ناظرین کو سنائیے گا. جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں چند اشعار میں نے لکھے ہیں، بسم اللہ تو میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. صدات میں بلند ہے مقام مسلم کا، سبحان اللہ. صدات میں بلند ہے مقام مسلم کا، ہر کسی پہ واجب ہے احترام مسلم کا. سبحان اللہ. کوفے میں اکیلا تھا جھلک تھی حیدر کی، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کوفے میں اکیلا تھا جھلک تھی حیدر کی، سبحان اللہ. بڑوں سے بڑا تھا کام مسلم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاشمی ہیں محسن، وہاں پہ آ گیا ہوں. یہ ہاشمی اس لیے تو میں نے کہا کیا جذبہ ہے سر اس کے جو پیچھے. شعر لکھا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. ہاشمی ہے، سید ہے، سردار ہے، دماد مرتضیٰ، سبحان اللہ. دین کو بچانے میں بڑا ہے کام مسلم کا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین اپنے پروگرام کا اختتام میں بھی ایک شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ جوہلا کو دکھا دو دارالامارہ کا منظر، جوہلا کو دکھلا دو دارالامارہ کا منظر، زہرا کو کتنا عزیز ہے عقیل کا مسلم. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان سید محسن رضا کو. دیکھتے رہیے گا یہ ٹی وی. ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.